لساني عربية حسبي بأنك تعمل الأمثلة ثم اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. محمد یا محمد. محمدن سے جب وکیٹو پارٹیکل حرف الندا آئے گا تو تنوین ٹوٹے گی، یا محمدو آئے گا. جبار صاحب آگے پڑھیں. حامدن سے یا حامدو. استاذن سے یا استاذو. یا استاذ. لیکن اب دیکھیے مضاف مضاف الیہ جب بن کر آئے گا تو اخت و حامدن کو کیسے پڑھیں گے آپ یا کے ساتھ جبار صاحب؟ یا اخت حامدن. مضاف پارٹ ول بیکم منصوب یا اخت حامدن. اور عبداللہ ہی کو کیسے پڑھیں گے جب صاحب؟ یا عبداللہ. پڑھیں جی پہلے عبداللہ. علی یون کو علی سے اپنا جبار صاحب کیسے پڑھیں گے؟ یا کیوں علی یہ کیوں؟ یا علی یو. عباسن کو رجلن کو یا رجلو جبار صاحب. یا بنتن کو کیسے پڑھیں گے؟ یا بنتو. شیخن کو کیسے پڑھیں گے جب سر؟ کیوں؟ یا شیخو. یا شیخو. مریمن کو کیسے؟ مریمن ویسے آتا بھی نہیں، مریمو ہی ہے اور وہ یا مریمو ہی رہے گا. عبداللہ ہی کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے عبداللہ کو آواز دینی ہو تو آپ اس کو کہیں گے یا عبداللہ. یا عبداللہ. بنت خالدن کو کیسے پڑھیں گے عجب صاحب؟ میں آپ سے یہ پڑھ رہا ہوں. بنت خالدن، خالد کی بیٹی. مضاف مضاف الیہ ہے نا. آپ اس کو بلانا چاہ رہے ہیں یا کل ساتھ یا بنت خالدن. یہ تو مضاف الیہ تو مجرور ہی رہے گا نا. یا بنت خالدن. آپ کہیں گے یہ یا کیا ہے؟ حرف الندائی. بنت اسم المنادى منصوب پلس یہ مضاف بھی ہے. خالدن اس کے ساتھ مضاف الیہ. تو بنت خالدن جو ہے جب حرف النداء کے ساتھ آئے گا تو یا بنت خالدن ہو جائے گا. سائق السیارتی. ڈرائیور، گاڑی کے ڈرائیور کو بلانا ہو کیسے بلائیں گے جبار صاحب؟ یا سائق السیارتی. ام سعیدن کو کیسے بلائیں گے آپ سعدن کو عجب صاحب؟ امی کیوں؟ یا ام سعدن. یا ام سعدن. عبد الرحمن کو کیسے بلائیں گے؟ یا عبد الرحمن. رب الکعبہ کو کیسے بلائیں گے جی آپ پکاریں گے؟ یا رب الکعبتی. یا رب الکعبتی. امام المسجد کو کیسے بلائیں گے؟ امامہ نہیں ہے، یہ امام ہے، لیڈر آف دا یور صلاۃ. یا امام المسجد، اے مسجد کے امام صاحب. ابن عباسن کو کیسے پکاریں گے آپ؟ یا ابن عباسن کہیں گے نا. یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف پارٹ نے منصوب ہونا ہے. دیکھیں بنتوں کو آپ نے بنتا کر دیا تو ابنوں کیا ہو جائے گا؟ ابنا ہو جائے گا. یا ابن عباسن. لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں ختم ہو جائے گا. آپ پڑھیں گے یبن عباسن. درست پروننسیشن کیا ہوگی؟ یبن عباسن. یا آپ پوز دے کے پڑھیں گے پھر آپ کہیں گے یا ابن عباسن. یا حرف ندائے. ابن اسم المنادى منصوب پلس مضاف اور عباسن مضاف الیہ. جی ابو بکرن کو کیسے پکاریں گے جب بات صاحب؟ ابو بکرن جو ہے یہ یا ابا بکرن ہو جائے گا.
اور آپ کہیں گے یا کیا ہے؟ حرف الندائی. ابا اسم المنادا منصوب بالالف لأنه من اسماء الخمسۃ، پلس یہ مضاف ہے، اور بکرن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ابو سعید یا ابا سعید، ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ آئے. تو یہ ووکیٹو پارٹیکل کے حوالے سے بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر سمپل اسم آئے گا سنگل تو اس کی تنوین ٹوٹ جائے گی. عباسن سے یہ یا عباسو ہو جائے گا. لیکن اگر کمپاؤنڈ نیم ہوگا یعنی مضاف مضاف الیہ بن کر اگر آ رہا ہوگا تو مضاف پارٹ حرف و ندا کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد منصوب ہو جائے گا، اور ظاہر مضاف الیہ اسی طرح مجرور ہی رہے گا. تو عبداللہ ہی جو ہے وہ یا عبد اللہ ہی ہو جائے گا. کویسچن نمبر ہے جی 8. ہاں جی، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تعمل امر ہے، الامثلۃ اس کا مفعول بھی ہے. پونڈر اپون دا ایگزامپل، مثال پر غور کریں. ثم عطف ہے، عین پھر امر ہے، پھر مینشن کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں. فی ما یلی جو نیچے دیے گئے ہیں، جمع المؤنث السالم، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ان جملوں میں کہ جمع مؤنث سالم کون سی ہے. اور وضبط پھر امر ہے، آخرہ اس کا مفعول بہ ہے اور مضاف ہے، ہو مفعول اس کا مضاف الیہ ہے. اور آخری لیٹر کو پراپر واول سائن دیں. پراپر واول سائن کا مطلب کیا ہوگا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے، یہ ذہن میں رہے، جمع مؤنث سالم اگر مفعول بہ بن رہی ہے یا کسی اور وجہ سے منصوب آ رہی ہے تو اس کی علامت و نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے. تو وضبط آخرہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر وہ مرفوع ہے تو پھر تو آپ ظاہر دمہ لگا دیں گے، مجرور ہے تو کسرہ لگا دیں گے. لیکن اگر وہ منصوب آ رہی ہے تو بھی آپ کسرہ کے ساتھ اس کو منصوب کریں گے. رأیت سیارتن، رأی کیا ہے؟ تو فاعل، سیارتن. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑیاں دیکھیں، بہت ساری کاریں دیکھی آپ نے. رأیت سیاراتن، رأیت سیاراتن. رأی کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، تو فاعل ہے، اور سیاراتن منصوب ہے بالکسرہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم. سألت المدیرۃ الطالبۃ، ٹھیک ہے، مدیرہ نے طالبہ سے سوال پوچھا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مدیرہ نے طالبات سے سوال پوچھے. سأل فعل ہے ماضی کا. یہ تا کیا ہے؟ یہ التاؤ، ایک دفعہ ریوائز کر لیں اس کو بھی تاکہ ذرا یہ ذہنوں میں تازہ رہے. التانیسو کہلاتے ہیں. یہ التاؤ التانیسو، یعنی یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ ڈوئر آف دا ایکشن از اے فیمینن. المدیرۃ اس کا فاعل ہے، اور الطالبات مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالکسرہ. اور اس کو جب آپ ملا کر پڑھیں گے پھر آپ پڑھیں گے سألت المدیرۃ الطالبات، سألت المدیرۃ الطالبات. قرأت المجلۃ، قرأ کیا ہے؟ اور تو المجلۃ. پڑھیں ذرا آگے، جو جمع بنائے مجلۃ کی. قرأت المجلات. قرأ کیا ہے؟ فعل، تو فاعل، اور المجلات
مفعول بھی ہے، منصوب ہے بالکسرہ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جی جبار صاحب۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات۔ جی خلا کا کیا ہے؟ خلق فعل، اللہ فاعل، الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض، یہ سب کیا ہے؟ سارے مفعول به ہیں۔ اور السماواتی کیا ہے؟ السماوات یہ بھی مفعول به ہے، یہ مجرور ہے، کسرہ کے ساتھ یہ کسرہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ منصوب ہے کسرہ کے ساتھ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ سألہ کیا ہے جی؟ یہ فعل ماضی ہے۔ الابو الابو سر اس کا فاعل ہے، اور الابناء مفعول به، اور البناتی البنات جو ہے نا یہ بھی مفعول به ہے، مفعول بھی ہے، مجرور ہے، منصوب ہے کسرہ کے ساتھ، کیوں؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ جی جبار صاحب اگلا پڑھیں۔ كتبت هذه الكلمات۔ جی کتب کیا ہے؟ کتب فعل، تو فاعل، کتب فعل، تو فاعل، حاضی الکلماتی بدل ہے، اور بدل بھی یہ منصوب ہے کیونکہ ظاہر ہے بالکسرہ، منصوب بالکسر کیونکہ حاضی مفعول بھی ہے، یہ نصب کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا بدل بھی منصوب آئے گا اور یہ منصوب ہے بالکسرہ۔ رأیت الاطباء والطبیبات، رأی کیا ہے؟ سر فعل، تو فاعل، الاطباء مفعول به، اور الطبیبات یہ بھی مفعول به ہے، منصوب ہے منصوب ہے بالکسرہ جمع مؤنث سالم۔ سالم کی وجہ سے۔ جی بات ہے۔ غسل الولد السیارۃ۔ غسل الولد السیارۃ، غسل کیا ہے؟ غسل فعل، الولد الولد فاعل، السیارۃ مفعول بھی، سنگل ہے لہذا پراپر نصب کے ساتھ فتح کے ساتھ منصوب ہوا ہے۔ غسل الولد السیارات، یہ منصوب ہوا ہے کسرہ کے ساتھ اس لیے کہ اب جمع ہو گئی اس کی نا، تو غسلہ کیا ہے؟ فعل سر، الولد فاعل، السیارات مفعول به، منصوب منصوب بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم۔ اخذت، یا بنیہ ہے نا، مخاطب تو سامنے بیٹھا ہوا اس کو کریں گے جب تو تا کہے گا، یہ اخذت الریاضات یا بنیہ۔ جی کیا ہے؟ حرف استفہام، اخذ اخذ فعل، تا تا فاعل، الریاضات الریاضات مفعول به، منصوب بالکسرہ، صحیح، بس ٹھیک ہے آگے آپ کو معلوم ہی ہے۔ سأل بلال زملاءہ، سأل فعل ماضی، بلال فاعل، زملاء مفعول به منصوب اور مضاف ہو مضاف الیہ۔ سألت زینب، کیوں زمیلاتو کیوں؟ تیہا، زمیلتن تھا نا، زمیلتن سے جب یہ مؤنث یہ بنی منصوب تو زمیلتن ہوا، زمیلتن کی جب جمع بنائیں گے آپ تو یہ زمیلاتن بنے گا نا، اور جب وہ مضاف بنا تو پھر یہ تنوین بھی ختم ہو گئی، زمیلاتی ہو گئے۔ سالت کیا ہے؟ فعل ماضی کا، تا اسی طرح تاؤ تانیسی کا ہے، زینب فاعل ہے، اور زمیلاتی جو ہے یہ آپ کا مفعول بھی ہے، منصوب بالکسرتی، اور یہ مضاف ہے اور یہ ہا مضاف الیہ ہے۔ سألت زینب زمیلاتہا، زینب نے اپنی کولیگ سے سوال پوچھے۔ قرأت الکتب والصحف والمجلات، وایتی
مفعول بھی ہے منصوب بالکسرہ کیونکہ یہ جمع مؤنث ہے سالم. رأی کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو فاعل ہے، اخوتا مفعول بھی منصوب پلس مضاف، حامدن مضاف الیہ واو عطف کا، اور پھر یہ اخواتی یہ بھی کوئی مفعول بھی ہے نا، مفعول بھی ہے منصوب ہے بالکسرہ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، پلس یہ مضاف ہے اور یہ ہی مضاف الیہ ہے اس کو. حامد رأیت آئی سو میں نے دیکھا، اخوتا حامدن حامد کے بھائیوں کو، و اخواتہ اور اس کی بہنوں کو. قرأنا ہذہ الصفحات وی ریڈ دیز پیجز. قرأ کیا ہے؟ نا ہذہ مفعول بھی اور الصفحات بدل ہے منصوب ہے بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. اور کوشچن نمبر 9 وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے کہ اگر آئے حمزۃ الاستفہام کا پلس ال یعنی حمزۃ الوصل آ رہا ہو تو یہ دونوں یعنی پلس ال یہ ملا کر آل پڑھا جائے گا. جیسے اس نے کہا البہار جمع البحری، اور اب آپ کوشچن پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا البہار بحر کی جمع ہے، تو آپ کہیں گے البہار جمع البحری. تو اب پلس البہار جمع البحری، اب ظاہر ہے یہ آپس میں ملیں گے تو آپ لکھیں گے البہار جمع البحری. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں اسیمیلیٹ ہو جائیں گے، مدغم ہو جائیں گے. پلس ال ول بی ایکول ٹو آل. الآن خرجت، میں آپ سمجھتے ہیں الآن خرجت تو کیسے کہیں گے؟ آل آنا، آل آنا، آل آنا خرجت. الیوم جو ہے یہ آل یوم پڑھا جائے گا. آل یوم رجع ابوک من دمشق. المدرس مریض، کیا مدرس بیمار ہے؟ کیسے کہوں؟ آل مدرس مریض. آل مدیر قال ہاکذا. الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی. پوچھنا چاہتا ہوں کویسچن تو کیسے پوچھوں؟ الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی. ھذا الطالب ضربک. یہ ٹرک کھیل گئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور آپ ہو گئے جگل. دیکھیں ھذا الطالب کیا ہے آگے؟ ضربک. تو لگائیں اس کے ساتھ. تو یہاں کون سا الف لام کھڑا ہوا ہے؟ بس سمپل آپ پڑھیں گے احاذ الطالب ضربک. کیا یہ ہے اسٹوڈنٹ جسے تمہیں مارا ہے؟ احاذ الطالب ضربک. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ